اوصاف اقامت دین کے لیے مطلوبہ قائدانہ اوصاف، اس ٹاپک پر ہمارے مولانا محی الدین غازی صاحب ہم لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں مولانا محی الدین غازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ مولانا محی الدین غازی صاحب۔ غازی بھائی آپ کی پی پی ٹی ہے کیا؟ آپ کو پی پی ٹی شیئر کرنا ہے کیا؟ نہیں پی پی ٹی نہیں، پی پی ٹی اصل میں سامنے ہے لیکن میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ میری آواز صاف ہے؟ آواز صاف ہے پہلا غازی بھائی، آپ کی آواز صاف ہے۔ اچھا اچھا، دوسرے میری تصویر بھی صاف ہے؟ جی دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو۔ اچھا اچھا، تو مطلب کٹ وٹ نہیں رہی ہے نا، کہیں سر کٹ رہا ہو؟ نہیں نہیں، پوری تصویر آ رہی ہے۔ پوری تصویر آ رہی ہے، اچھا اچھا۔ ابھی یہ دو سر تین کٹانے چیزیں کی میں ضرورت شروع میں نہیں ہے۔ کنفرم کر لوں، ایک تو آواز، دوسرے تصویر، تو اس کے بعد پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو سب ٹھیک ہے نا، میں شروع کروں؟ جی جی آپ شروع کیجیے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو اقامت دین کے راہ میں چلنے والوں کے لیے قیادت کے اوصاف کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور وہ کیا اوصاف ہیں جو ان کے اندر پیدا ہونے چاہیے، اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو اس سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت یہ کر دوں کہ ایک تو ہوتی ہے انتظامی قیادت، انتظامی ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ زیادہ تر انتظام پر فوکس ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک اسکول قائم کیا تو اسکول کا ایک پرنسپل ہوگا، وہ اسکول کی انتظامی ضرورت ہے۔ ایک شہر ہے تو شہر کا ایک چیئرمین ہوگا، میئر ہوگا، وہ اس کی انتظامی ضرورت ہے۔ ایک تنظیم قائم کریں گے تو تنظیم کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا، جنرل سیکریٹری ہوگا، یہ اس کی انتظامی ضرورت ہے۔ یہ انتظامی قیادت ہوتی ہے، اور انتظامی قیادت جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے، اور یا پھر تقرر ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، مختلف اس کے راستے ہوتے ہیں۔ کوئی ترقی کر کے وہاں پہنچتا ہے، کوئی تقرر کے ذریعے پہنچتا ہے، کوئی انتخاب کے ذریعے سے پہنچتا ہے قیادت کے منصب پر، اور یہ سب جو ہوتے ہیں وہ اس کی انتظامی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہی ہے کہ ان میں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اس مقام پر پہنچا ہو وہ قیادت کے اوصاف بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ مختلف طریقے ہیں قیادت کے منصب پر پہنچنے کے۔ میں اسلامی تحریک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ عام جو قیادت ہوتی ہے، انتظامی قیادت، تو اس میں کوئی ترقی کرتے ہوئے پہنچتا ہے، کوئی سینیارٹی کی وجہ سے پہنچتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ تو اس میں قیادت کے اوصاف جو ہے وہ زیادہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ قیادت کے اوصاف پائے بھی جاتے ہوں۔ لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہاں پر، اور ہم جو اقامت دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے عملی اور حقیقی قیادت کی بات، کہ واقعی جو لوگ قیادت کر رہے ہوتے ہیں امت کی، امت کے افراد کی، امت کے کسی معاشرے کی، امت کی کسی تنظیم کی، عملی اور حقیقی قیادت کے سلسلے میں، ہاں دیکھیے کچھ لوگوں کا آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی ہے، تو وہ کیا کریں کہ اپنے یہاں کا وہ آن کر لیں۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم آن نہیں کیا ہوگا، آڈیو سسٹم، تو آڈیو سسٹم کو آن کر لیں۔ تو اس پہلو سے ہم گفتگو کریں گے کہ اقامت دین کے سفر میں عملی اور حقیقی قیادت کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ اور جب ہم عملی اور حقیقی قیادت کی بات کرتے ہیں اور اقامت دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ اقامت دین کے راستے سے جڑا ہوا ہر شخص جو ہے اسے قائد ہونا چاہیے۔ یعنی ایک تو ہماری قیادت وہ ہے کہ امیر مقامی، امیر حلقہ، امیر جماعت، یہ سب انتظامی قیادتیں ہیں، اور ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، انتظامی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن جو بھی فرد ہے ہمارا، جو بھی، اگر ہم جماعت کی اصطلاح میں بات کریں
تو جو بھی رکن جماعت ہے اسے اپنے اندر قائدانہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی پوزیشن اپنے معاشرے میں ایک قائد کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ ایسا رکن جماعت جس کی پوزیشن اپنے معاشرے میں ایک قائد کی نہیں ہے، وہ ابھی بہت زیادہ اس کی تربیت ہونی باقی ہے۔ ہمارے پیش نظر آپ جب رودات پڑھیں گے تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بھی پیش نظر یہی تھا کہ بھئی ہم باصلاحیت افراد کو پہلے تیار کریں اور یہ پھر جو ہے وہ عوامی تحریک کو لیڈ کریں گے۔ تو تصور یہ تھا پہلے دن سے کہ ہمارے جو افراد ہیں اس میں سے ہر فرد اپنے معاشرے کا قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ جو عملی اور حقیقی قیادت ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ قائد منتخب ہوں، آپ اپنے علاقے کے سرپنچ ہوں تب آپ جو ہے قائد مانے جائیں گے، بلکہ یہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو جائیں، آپ کا ایسا معاشرے میں رول ہو، کردار ہو کہ آپ کو لوگ قائد تسلیم کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ مکالمہ پیش کرتا ہوں جو اس مرتبہ زندگی نو میں شائع ہوا ہے ڈاکٹر احمد سجاد صاحب کے مضمون میں کے آخر میں، اور وہ بہت اہم وہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی قائد جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی تقرری کے، بغیر کسی انتخاب کے وہ اپنا قائدانہ رول ادا کرتا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ وہ عبد الملک ابن مروان کے پاس پہنچے۔ عبد الملک ابن مروان جو ہے یہ اموی حکمراں تھے، خلیفہ کہے جاتے تھے۔ تو وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو عبد الملک نے پوچھا کہ تم نے وہاں پر کس کو سردار چھوڑا ہے، یعنی تم جب وہاں سے نکلے ہو تو وہاں کا سردار کون تھا؟ اب آپ یہ سوچئے کہ عبد الملک کو یہ تو معلوم ہے کہ انہوں نے مکے کا گورنر کس کو متعین کیا ہے، تو مطلب دار خلافت کی طرف سے جو گورنر متعین کیا ہے وہ گورنر ہے، اور وہ وہاں کا انتظامی قائد ہے، انتظامی منتظم ہے گویا کہ وہاں کا۔ لیکن سردار وہاں کا کون ہے؟ تو مکے کا گورنر تو وہ تھا جسے عبد الملک نے متعین کیا تھا، لیکن مکے کا سردار وہ تھا جسے لوگ سردار مان رہے تھے اور جو سرداری کے، قیادت کے کا رول ادا کر رہا تھا۔ تو عبد الملک نے پوچھا کہ تم نے وہاں کس کو سردار و پیشوا چھوڑا ہے؟ تو زہری نے کہا کہ عطا ابن رباح کو۔ تو عبد الملک نے کہا کہ عطا ابن رباح عرب ہے یا غلام ہے، آزاد کردہ غلام؟ تو زہری نے کہا کہ بھئی عطا جو ہے وہ غلاموں میں سے ہے۔ عبد الملک نے کہا عطا غلام ہو کر سردار و پیشوا کیسے ہو گیا؟ زہری نے کہا کہ وہ اپنی دینداری اور اپنی حدیثوں کی روایت ضرور سرداری کے لائق ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یمن کا سردار کون ہے؟ تو زہری نے کہا کہ طاؤس ابن کیسان ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ وہ عرب ہے یا غلام ہے؟ تو زہری نے کہا کہ بھئی وہ عجمی بھی ہے اور غلام بھی ہے۔ عبد الملک نے کہا اچھا وہ کیسے ہو گئے؟ کہا کہ زہری نے کہا جس وجہ سے عطا ابن رباح ہوئے مکے کے، اسی وجہ سے وہ یمن کے ہو گئے۔ تو زہری نے کہا کہ یزید ابن حبیب ہے، اور وہ بھی بتایا کہ وہ بھی غلام ہے اور عجمی بھی ہے۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اچھا پھر شام والوں کا سردار کون ہے؟ تو زہری نے کہا وہ مکحول ہے اور وہ بھی غلام ہے۔ اچھا پھر عبد الملک نے کہا کہ اہل جزیرہ کی سرداری کس کے ہاتھ میں؟ تو زہری نے کہا میمون ابن مہران کے، اور بتایا کہ وہ بھی غلام ہے۔ تو اچھا کہا خراسان والوں کے سردار کون ہے؟ کہا وہ ضحاک ہے، اور وہ بھی بتایا کہ غلام ہے۔ تو پھر کہا کہ اہل بصرہ کا سردار و پیشوا کون ہے؟ کہا کہ وہ حسن ہے، حسن ابن ابی الحسن بصری، اور وہ بھی جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ تو کہا کہ اچھا کوفہ کی سرداری کس کے سر ہے؟ تو بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے، اور بتایا کہ وہ البتہ عرب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس میں کہ پورے جو اس وقت کے عالم اسلام کے جتنے بڑے بڑے شہر تھے ان کے گورنر تو وہ تھے جو کہ عبد الملک نے متعین کیے تھے، مقرر کیے تھے، اور وہ وہاں کے انتظامی امور کو سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن عبد الملک بھی یہ جانتے تھے کہ وہاں کے سردار ہمارے گورنر نہیں ہے،
وہاں کے سردار وہ لوگ ہیں جنہیں وہاں کے لوگ سردار مانتے ہیں، اور وہ جو لوگ وہاں کے سردار تھے وہ یعنی لوگوں کے طے کیے ہوئے تھے، لوگوں کی دلوں پر، ان کے دماغوں پر حکومت کر رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ کس وجہ سے حکومت کر رہے تھے لوگوں کے دل و دماغ پر، کس وجہ سے لوگوں کے حقیقی قائد بنے ہوئے تھے، عملی قائد بنے ہوئے تھے، کیونکہ یہ دین میں، دین کے علم میں اور دینداری میں، دین کا علم اور دین پر عمل، تو دینداری میں اور دین کے علم میں وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اور چونکہ وہ دین کے علم میں اور دینداری میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ عربی ہیں یا عجمی ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ آزاد مطلب اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں یا ابھی غلام تھے اور پھر ان کو آزاد کیا گیا ہے، آزاد کردہ غلام ہے. تو یہ جو حقیقی قیادت ہوتی ہے نا، عملی اور حقیقی قیادت، اس میں حسب نسب بھی نہیں چلتا ہے، اس میں آپ کی جو پوزیشن ہے، سرکاری پوزیشن، وہ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اس میں اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ دینداری میں اور دین کے علم میں اور لوگوں کے لیے افادیت میں کتنا زیادہ آگے ہیں. کیا ہوا کہ ایک واقعہ ہے کہ بس اسی زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ میں ہوا کرتے تھے، اسی زمانے میں ایک آدمی کا گزر ہوا بصرہ سے. تو اس نے بصرہ والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سردار کون ہیں. یہ نہیں پوچھا تمہارے گورنر کون ہے، یہ پوچھا تمہارے سردار کون ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے سردار تو امام حسن ہیں، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ وہ بھئی تمہارے سردار کیسے ہو گئے؟ وہ تو آزاد کردہ غلام ہیں، غلاموں کی نسل سے ہیں، تو پھر وہ تمہارے سردار کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا، بصرہ والوں نے کہا کہ احتجنا الی علمہ واستغنا عن دنیانا. ہوا یہ کہ ہم ان کے علم کے محتاج ہو گئے اور وہ ہماری دنیا سے بے نیاز ہو گئے. اس وجہ سے ہم نے ان کو اپنا سردار مان لیا. تو گویا کہ سردار وہ ہے جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے. لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کی چوکھٹ پر حاضری دیں، اور وہ کسی کی مال کی طرف، کسی کی دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دے. تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہو کسی کی دنیا کی، نہ ضرورت ہو نہ خواہش ہو. تو ایسا بے نیاز آدمی اور ایسا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آدمی، وہ اصل میں قائد ہوتا ہے، وہ اصل میں سردار ہوتا ہے. تو ہم یہ جو ہمارا ہر فرد، ہماری تحریک کے ہر فرد کو اپنے اندر وہ قائدانہ اوصاف پیدا کرنے ہیں، وہ قائدانہ گر پیدا کرنے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے معاشرے کی قیادت اور اپنے معاشرے کی سرداری کی پوزیشن پر پہنچ جائے. اور یہ وہ پوزیشن ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہے خواہش والی بات سے. یہ جو خواہش والی بات ہے یہ انتظامی پوزیشن کے لیے ہے کہ آپ کے اندر قیادت کی خواہش نہیں ہو. تو آپ کے اندر جو ہے وہ منصب کی خواہش نہیں ہو، منصب کی خواہش، قیادت کی خواہش کی بات نہیں ہے. آپ کے اندر منصب کی خواہش نہیں ہو. یہ تو ضروری ہے کہ کسی انتظامی منصب کی آپ کے اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کوشش بھی نہیں کریں. خواہش کا مطلب وہاں کوشش ہی سے کہ آپ اپنے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جس میں جو قیادت کی جو بات ہو رہی ہے نا، امت کی قیادت، معاشرے کی قیادت، اس قیادت کی خواہش بھی ہونی چاہیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اس کے لیے اپنے اندر اوصاف بھی پیدا کرنے چاہیے، اپنے اس کے گر بھی سیکھنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جس قیادت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس قیادت کے لیے جو مطلوب اوصاف ہیں، وہ اوصاف اللہ تعالیٰ کو ہر مومن سے مطلوب ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہنر مطلوب ہے، جو فن مطلوب ہے، وہ بھی ہر مومن کے اندر ہونا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے جب آپ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہنر اور گر سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ
اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کریں گے. یہ بات ہے. ایک بات اور میں یہاں پر بتاؤں آپ کو کہ دیکھیے تحریک میں کہ ہر فرد کو تحریک کے اندر جو ہے جو انتظامی مناصب ہیں وہ تو بہت محدود اپنا رول رکھتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جس کو کا انتخاب ہوگا، جس کا تقرر ہوگا، وہ اس رول کو ادا کرے گا. لیکن تحریک کا جو ہر فرد ہے اسے تحریک کے اندر کسی منصب کی، کسی قیادت کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے. اسے خواہش ہونی چاہیے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تحریک کے باہر اس کی ایک بہت بڑا حلقہ ہو، ایک بہت بڑا دائرہ ہو، اور وہ تحریک کے باہر وہ عوامی قائد ہو، عوام و خواص کا قائد ہو تحریک کے باہر، ہے نا. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی ایک مثال دی ہے ہمارے ڈاکٹر طارق سویدان نے، جو بہت بڑی مطلب مربی ہیں اسلامی تحریکات کے، اور قیادت پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اور ان کے ورکشاپ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو دو طرح کی ماڈل پائے جاتے ہیں. ایک ماڈل ہوتا ہے خربوز کا. خربوز کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ خربوز کو جب آپ کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے بیج اندر جو ہے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں. اور بہت سارے بیج، سینکڑوں کی تعداد میں بیج ہوں گے، شاید ہزاروں کی تعداد میں بیج ہوں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک خربوز کے اندر، ایک گودے کے خول کے اندر وہ سارے جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. ان کا خربوز کے باہر کوئی رول نہیں ہوتا ہے. ان سب کا ملا کے ایک ہی دائرہ ہوتا ہے خربوز، اور وہی ان کی دنیا ہوتی ہے. تو ایک دنیا میں سینکڑوں بیج ہوتے ہیں، ہزاروں بیج ہوتے ہیں، اور وہی آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو قائد بننا ہوگا تو اسی خربوزے کے اندر ہی، انہی بیجوں کے اندر قائد بننے کی کوشش کرے گا، اور وہ سارے جو اس کے پرواز ہوگی وہ اسی کے اندر ہوگی. تو یہ ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. دوسرا ماڈل جو ہے وہ انگور کا ہوتا ہے. انگور میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیج ہوتا ہے اور اس کا ایک دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک انگور ہوتا ہے، اس کا ہر انگور میں ایک بیج کا دانہ ہوتا ہے. تو گویا کہ ہر دانہ جو ہے وہ اپنی ایک دنیا رکھتا ہے انگور کی شکل میں، اور وہاں پر اس کی کار فرمائی ہوتی ہے، وہاں اس کا رول ہوتا ہے، وہ اس انگور کا مرکزیہ ہوتا ہے، اس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے. اور وہ انگور جو ہے وہ دوسرے انگوروں سے ایک گچھے کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انفرادیت تو بالکل ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے، بلکہ وہ سب مل کر ایک خوشہ بنتے ہیں. ان کی شیرازہ بندی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے متعلق بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک انجمن، ایک اپنا ایک حلقہ، ایک اپنی دنیا بھی ہوتی ہے. تو انگور میں جو ہوتا ہے نا، وہ ہر بیج ایک قائدانہ رول رکھتا ہے، اور خربوز میں کوئی بھی بیج جو ہے وہ قائدانہ رول نہیں رکھتا ہے. تو اگر ہم خربوز والے ماڈل کو اختیار کریں گے تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہمارے تمام ارکان اور کارکنان کی جو دنیا ہوگی، پوری دنیا، وہ صرف جماعت ہوگی، اور جماعت کے اندر ہی وہ ایک دوسرے سے متحد بھی ہوں گے، ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہوں گے، اور اگر ان کے اندر خرابی در آئے گی تو ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی رہیں گے، اور اگر خرابی نہیں ہوگی تو آپس میں متحد ہوں گے، لیکن ان کی پوری دنیا جو خربوز ہوگی، اس کے باہر کچھ نہیں ہوگا. تو جو مطلوبہ ماڈل ہے جس کو ہر رکن جماعت اور ہر جماعت کے کارکن کو اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے انگور کا ماڈل، کہ وہ سب دانے ایک دوسرے سے جڑے بھی رہیں، اور وہ سب دانے جو ہیں وہ ایک بڑا مرکزی رول، ایک قائدانہ کردار بھی ادا کریں. تو ہر دانہ جو ہے یہ بتائے کہ میں نے اس انگور کی تشکیل میں نے یہ رول ادا کیا، اور اس کی بقا میں، اس کی برقراری میں، اس کی افادیت میں میرا یہ رول رہا ہے. تو یہ ایک اچھی مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر فرد کو
اصل میں جو قائدانہ رول ادا کرنا ہے وہ کہاں ادا کرنا ہے. دیکھیے ایک اور مثال مجھے اسلامی تاریخ سے یاد آ رہی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا اور بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. اب شام ان کے سامنے تھا، مصر ان کے سامنے تھا، عراق پر وہ قبضہ کر چکے تھے، خراسان اور سمرقند اور اس طرح کے سارے علاقوں کو وہ لے چکے تھے. اب شام اور مصر کا معاملہ تھا، تو شام اور مصر پر حکومت تو دوسرے لوگوں کی تھی، حکمراں دوسرے تھے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ حکمراں کون ہے، حکمراں کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ ذمہ داری اپنی ادا کر رہا ہے کہ نہیں ادا کر رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا ایک رول طے کیا، اپنا قائدانہ کردار ادا کیا، طے کیا تاتاریوں کو روکنے کے لیے. اور وہ جا کر حکمرانوں سے ملے، وہ فوجیوں سے ملے، فوجی سالاروں سے ملے، وہ جا کر عوام سے ملے. عوام میں جو مرکزی حیثیت کے لوگ تھے، مؤثر لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، ان سے ملے اور سب کو تیار کیا انہوں نے تاتاریوں سے جنگ کرنے کے لیے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ باقاعدہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، وہ محض ایک عالم تھے. اور لوگ یہ عالم کا رول یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی درسگاہ میں بیٹھ کر وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرے گا. لیکن وہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک ہدف دیا اور اس ہدف کے لیے سب کو آمادہ کیا اور سب کو اس پر لے گئے. تو تاتاریوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں تاتاریوں کی شکست ہوئی. تو تاتاریوں کا راستہ روکنے میں قائدانہ کردار اس شخص نے ادا کیا جس کے پاس کوئی قائدانہ منصب نہیں تھا، لیکن قائدانہ جوش تھا، قائدانہ جذبہ تھا، قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور قائدانہ رول انہوں نے ادا کیا. انہوں نے یہ طے کیا کہ میں قائدانہ کردار ادا کروں گا. انہوں نے قائدانہ کردار اس طرح سے بھی ادا کیا کہ لوگ مایوس تھے، لوگ خوفزدہ تھے، لوگ ہمتیں حوصلہ ہار چکے تھے اور لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب تاتاری جہاں بھی پہنچیں گے وہاں انہی کو فتح حاصل ہوگی. انہوں نے لوگوں کے دلوں سے تاتاریوں کا ڈر نکالا، انہوں نے لوگوں کو ایک ہدف دیا کہ بھئی انہیں مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے لوگوں کی ہمت بڑھائی، آیان سلطنت کی ہمت بڑھائی، انہوں نے آیان فوجی سربراہوں کی ہمت بڑھائی اور سب کی ہمت بڑھا کے وہ سب کو لے کے گئے وہاں تک. تو اور اس کے بعد پھر جب جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، تب بھی وہ انہوں نے کوئی منصب پہ نہیں پہنچے، وہ اپنی جگہ اکیلے رہے اور بڑی انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. اور جہاں پر کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا تاتاری حکمراں سے جا کے بات کرنے کی، وہاں ہمت کر کے وہ گئے اور جا کے بات کی اور بہت زبردست بات کی. تو قائد جو ہوتا ہے وہ منصب کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ رول کا انتظار کرتا ہے. قائد جو ہے وہ منصب کا منتظر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے منصب ملے تو میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں. قائد جو ہوتا ہے وہ کردار کا انتظار کرتا ہے کہ کہاں مجھ کو قائدانہ کردار ادا کرنے کا موقع ملے اور میں اس موقع کو پورے طور پر استعمال کروں. تو منصب کا نہیں بلکہ موقع کا انتظار کرتا ہے اور موقع ملتے ہی وہ اپنے کردار کو ادا کرتا ہے. آگے ہم ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا قیادت کے سلسلے میں کہ بسا اوقات قیادت کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قیادت ہے کیا؟ تو قیادت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم منصب ہے، بہت اہم کام ہے. وہ کوئی چھوٹا موٹا چیپ قسم کا، سستے قسم کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے. یہ عرضہ جلوہ عرضہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ مشکل کام ہے. اور تو ایک جو ہوتی ہے وہ بھیڑ نما قیادت ہوتی ہے، بھیڑوں والی قیادت. آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑوں کا جو گلہ چلتا ہے تو اس میں بہت سارے بھیڑ ہوتے ہیں اور ان بھیڑوں میں کچھ بھیڑ آگے آگے چلتے ہیں اور باقی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ جو بھیڑ آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں یہ بھیڑوں کے قائد نہیں ہوتے ہیں، یہ بھیڑوں کے آگے چلنے والی بھیڑیں ہوتی ہیں. ان میں اور باقی بھیڑوں میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ سب پیچھے چل رہے ہیں اور یہ آگے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے چلنے والی بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے جو دشواریاں ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے. کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے ان کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنی پیچھے چلنے والی بھیڑوں کو معلوم ہوتا ہے.
اور اگر آگے چلنے والی بھیڑ کے آگے کوئی گڈھا آ جائے تو اس میں گر جاتی ہے، اور پیچھے والی بھیڑیں بھی اس میں ایک ایک کر کے گر جاتی. تو جو نفسیات، جو ذہنی صورتحال اور جو حالت جو ہے پیچھے چلنے والے بھیڑوں کی ہوتی ہے، وہی آگے آگے چلنے والی بھیڑوں کی بھی ہوتی ہے. تو بھیڑوں کے آگے چلنا یہ قیادت نہیں ہے. یعنی انسان جا رہے ہیں اور پیچھے چلنے والوں کے آگے آپ آگے آگے چل رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے قیادت کے منصب پر ہیں. نہیں، آپ جو ہے بس آگے چل رہے ہیں، پیچھے چلنے والوں کے آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے چلنے والوں کے قائد نہیں ہیں. ایک بات. اسی طرح سے دنیا چل رہی ہے، دنیا کا انتظام چل رہا ہے، اور آپ اس میں اس انتظام کا آپ حصہ بن گئے. تو چلتی ہوئی دنیا میں آپ کسی پوزیشن پر پہنچ گئے اور دنیا کو چلانے میں آپ کا کردار نہیں ہے، تو پھر آپ ایک طرح کی ایک جھوٹی قیادت ہے. یعنی چلتی ہوئی دنیا کو چلانے کا مظاہرہ کرنا، چلتی ہوئی دنیا کو چلانے کا مظاہرہ کرنا، یہ قیادت نہیں ہے. ایسا ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ ہمارا کوئی ادارہ ہوتا ہے، ادارہ چل رہا ہے، اپنا روزمرہ کا کام کر رہا ہے، اور اس کا جو ناظم ہے وہ ہر میقات میں مان لیجیے تبدیل ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے 4 سال کے لیے ناظم بنے، اس کے بعد وہ ہٹ گئے تو دوسرے صاحب آ کے 4 سال کے لیے ناظم بن گئے. لیکن ادارہ جو ہے اپنے ڈھب پر چلا جا رہا ہے، جو طے کر دیا گیا اس کے لیے. مالی تعلیمی ادارہ ہے تو اس کے اسکول کھلتا ہے، کھلنے کے وقت میں امتحان کے وقت میں امتحان ہوتا ہے، امتحان چھٹی کے وقت میں چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہ جو پرنسپل صاحب بنے ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ڈھب طے کر دیا گیا ہے، اس چلتے ہوئے ادارے کو بس چلنے دیں. تو چلتے ہوئے ادارے کو چلنے دینا یہ قیادت نہیں ہے. اسی طرح سے معاشرہ جس رو میں چلا جا رہا ہے، جس ڈھب پہ چلا جا رہا ہے، اس کو چلتے دینا یہ کوئی قیادت کی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی قیادت ہے. یہ قیادت کرنے کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی طرح سے ایک جامد قیادت ہوتی ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سائیکل ایک وہ آتی ہے نا، جو سائیکل پہ آپ اسٹینڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو پچھلا پہیہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور اگلا پہیہ جو ہے وہ نیچے رہتا ہے. وہ جو مطلب ایک اسٹینڈ تو وہ ہوتا ہے جس پہ دونوں پہیے زمین پہ رہتے ہیں، ایک اسٹینڈ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ جب چڑھا دیتے ہیں تو پچھلا پہیہ اوپر ہو جاتا ہے نا. تو آپ اس سائیکل پر جو اسٹینڈ پر چڑھی ہوئی ہے، اس سائیکل پر آپ بیٹھ جائیں اور آپ پینڈل چلاتے رہیں. تو آپ پینڈل چلا رہے ہیں، سائیکل کا پچھلا پہیہ گھوم رہا ہے، لیکن سائیکل تو آگے نہیں بڑھ رہی ہے، صرف اس کا پچھلا پہیہ بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ آپ گھمائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ گھومے گا. تو یہ کیا ہے؟ جامد قیادت ہے. اس میں آپ خوب پیر مارتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ، سائیکل جو ہے اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو جامد قیادت ہے یہ بھی قیادت نہیں ہے. قیادت کیا ہے؟ قیادت یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ویژن ہے، ایک منزل ہے، آپ دکھاتے ہیں، راستہ ہے سوچا سا، وہ راستہ آپ دکھاتے ہیں، اور ایک سوچے سمجھے راستے پر، ایک سوچی سمجھی منزل کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. یہ اصل میں قیادت ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں لے کے جانا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس راستے سے لے کے جانا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ راستے کی رکاوٹیں کیا دور کرنی ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غلط راستہ کیا ہے، اس پر چلنے سے بچانا بھی ہوتا ہے، اور صحیح راستے پر لے کے جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ اصل میں قیادت ہوتی ہے، جس میں آپ آگے بھی ہوتے ہیں، آپ لے کر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ سب کچھ جانتے بھی ہیں کہ کہاں لے کے جانا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے. تو یہ جو ہے یہ اصل میں قیادت ہے، جس کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو تیار ہونا ہے. یعنی اس کے اندر منزل کا شعور ہو، راستے کی سمجھ ہو، اور اس کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں جو لوگوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیے کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے بھیڑ سے نعرہ لگوانا، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے بھیڑ کو باشعور بنا کر اس سے عہد لینا. تو بھیڑ سے نعرہ لگوانا یہ تو بہت آسان کام ہے. کہیں پر بھیڑ کھڑی ہو اور آپ ان کے جذبات کے مطابق جا کے نعرے بازی شروع کر دیں، پوری بھیڑ آپ کے ساتھ نعرے بازی شروع کر دے گی. لیکن یہ قیادت تھوڑی نہ ہوئی ہے تو بھیڑ سے نعرے لگوانا. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ کو آپ ایک شعور عطا کریں اور اس کے بعد پھر اس سے عہد لیں، بیعت لیں، عہد لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کو سے نعرے نہیں لگوائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کو ایک شعور عطا کیا, باشعور معاشرہ تیار کیا, بھیڑ کو ایک باشعور معاشرے میں تبدیل کیا اور اس سے پھر عہد لیا, ہے نا. تو وہ پورے شعور کے ساتھ انہوں نے عہد کیا. بہت فرق ہوتا ہے اس بھیڑ میں جو صرف نعرے لگاتی ہے اور وہ بھیڑ جو پورے شعور کے ساتھ ایک عہد کرتی ہے. ایسا بہت ہوا ہماری تاریخ میں کہ خاص طور سے جدید ہندوستان کی تاریخ میں کہ لوگ بھی نعرے لگوانے کے پیچھے, لگوانے والوں کے پیچھے جمع ہوئے اور خوب نعرے لگائے اور اس کے بعد جب وہ نعرے لگوانے والا ہٹ گیا تو بھیڑ بھی منتشر ہو گئی اور پھر اس کا کوئی رول باقی نہیں رہا. تو ایسی کسی قیادت کی ہمیں طلب نہیں ہے, تمنا نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیادت کے سلسلے میں اوصاف بتائے ہیں اپنے اشعار میں, وہ اوصاف ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. جیسے فرمایا کہ شکوہ ترکمانی, ذہن ہندی, نطق عرابی, عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے. تو یہ جو شکوہ ترکمانی ہے, ذہن ہندی ہے, نطق عرابی ہے. اسی طرح فرمایا کہ یقی محکم عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اور فرمایا کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو نگاہ کی بلندی, سخن کی دل نوازی اور جاں کی پرسوزی, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ اوصاف ہیں جو کہ ہم میں سے ہر فرد کے اندر پیدا ہونے چاہیے. اب اس کے بعد دو باتوں پر میں خاص طور سے اور توجہ دوں گا, اور وہ ہے قوت اور امانت. قوت اور امانت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ قیادت کے دو رکن ہیں, قوت اور امانت. ولایت اور قیادت کے دو رکن ہیں, قوت اور امانت. تو قوت کا بھی ایک بڑا مفہوم ہے, ایک تو بہت چھوٹا مفہوم ہے کہ وہ عضلات کی پٹھوں کی قوت, ظاہر ہے اس کی بھی اہمیت ہے, جسمانی قوت کی بھی اہمیت ہے. لیکن قوت کے جتنے بھی اطلاقات ہو سکتے ہیں, جتنے بھی اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, وہ تمام جو ہیں وہ ایک قائد کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے امانت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب اہمیت رکھتے ہیں. تو جہاں تک قوت کی بات ہے تو علم کی ایک قوت ہے, اور یہ قوت ہمارے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. علم کے میدان میں, فکر کے میدان میں ہم سب سے آگے ہیں. جب طالوت کو بادشاہ بنایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بنایا گیا, تو یہی بتایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا. اور اس کے بعد بسطتاً فی العلم والجسم, کہ علم اور جسم میں اس کو کشادگی عطا کی گئی, یعنی کشادہ علم اور کشادہ طاقتور جسم والا بنایا گیا ہے. تو دونوں چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اگر آپ اپنے معاشرے میں علمی لحاظ سے پیچھے ہیں, آپ حقائق نہیں جانتے ہیں, آپ حقائق بیان نہیں کر سکتے ہیں, آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ بہت کم ہے, آپ کوئی حوالہ نہیں دے سکتے ہیں, آپ جو باتیں کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی باتیں غلط ہیں, آپ جو ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ فیک ویڈیو تھا, اس کے صحیح ویڈیو ہی نہیں تھا جو آپ نے فارورڈ کیا. آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ جو ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے دے رہے ہیں وہ فیک ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے, جینوین ویڈیو ہے. اسی طرح سے آپ جو راستہ دکھا رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. آپ جو موقف پیش کر رہے ہیں اس موقف کو سمجھانے کے اور مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس مطلوبہ علم اور معرفت نہیں ہے. آپ جو نظریہ لے کر اٹھے ہیں اس نظریے کے دلائل کو آپ کے پاس مضبوط دلائل نہیں ہے. یعنی علم کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں اگر ان میں آپ کمزور ہیں, آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں, آپ ساؤنڈ نہیں ہیں, طاقتور نہیں ہیں, مضبوط نہیں ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی قیادت کیسے کریں گے؟ لوگ آپ کو قائد کی نظر سے دیکھ ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ وہ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے کمزور ہے. ہاں ان کا دعویٰ بہت بڑا ہے, ان کا
انہوں نے جس عقیدے کا اعلان کیا ہے اس اعلان کی آب و تاب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے لیے جو مطلوبہ علمی گراؤنڈ ہے وہ تو ان کا بہت کمزور ہے، ان کا علمی بیس بہت کمزور ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. تو علم کے لحاظ سے ہمیں بہت طاقتور ہونا ہے. اپنے معاشرے میں جس معاشرے کی ہم قیادت کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کو علمی لحاظ سے بہت مضبوط ہونا ہے. اور یہ علمی لحاظ سے ظاہر ہے کہ اگر آپ جو مثالی شکل ہے وہ یہی ہے کہ علم اور جسم دونوں کے لحاظ سے آپ مضبوط ہوں. مثالی شکل کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ علم میں اگر آپ بہت نمایاں ہیں تو آپ کی جو جسمانی کمزوری ہے، جو بے بسی ہے، وہ ناتوانی ہے، وہ اگنور کی جا سکتی ہے، نظر انداز کی جا سکتی ہے. لیکن جو آئیڈیل شکل ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جسمانی لحاظ سے بھی اتنے مضبوط تو ہوں کہ میدان میں لوگوں کے سامنے آگے بڑھ کے آگے چل سکیں، میدان میں جا کے لوگوں کو ایڈریس کر سکیں، آپ کی آواز میں جو گونج ہو وہ لوگوں کو متاثر کر سکے. اور ایسا نہیں ہو کہ کیونکہ اگر آپ علمی لحاظ سے آپ بہت مضبوط ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے آپ کمزور ہیں، تو پھر یہ جن لوگوں کی آپ قیادت کرنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی ایک ایسے آدمی کو تلاش کریں گے جو میدان میں ان کو لیڈ کر سکے، فیلڈ میں ان کو لیڈ کر سکے. تو پھر وہ آدمی کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ آدمی نہیں ہو جو کہ آپ جسے قابل اعتماد سمجھتے ہیں. تو ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم اور فکر کے لحاظ سے ایک آدمی لیڈ کرتا ہے، لیکن میدان میں جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اس فکر کو لے کر وہ مطلب یہ کہ غلط رخ پہ لے جاتا ہے یا اس کا حق نہیں ادا کر پاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے. حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبی تھی وہ یہی تھی کہ وہ لوگ فکر اور علم میں بھی لیڈ کر رہے تھے اور میدان میں بھی وہ لیڈ کرتے تھے. وہ میدان میں پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ جاتے تھے، آگے جاتے تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے اور لوگ آگے وہاں پر گنڈے بدماش جو ہیں وہ سب انہوں نے اجتماع گاہ کو توڑ پھوڑ کی. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی قوت تھی میدان میں لیڈ کرنے کی کہ وہ نہیں بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ تو سب بیٹھ جائیں میں کھڑا رہوں. یہ قوت، یہ جسمانی قوت جو ہے یہ بھی آدمی کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ علم اور جسم یعنی فکری لحاظ سے بھی لیڈ کرے اور میدان میں بھی لیڈ کرے. ورنہ تو پھر وہ ایسے لوگوں کو تیار کرے جو میدان میں لیڈ کر سکے آگے بڑھ کے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ امانت کی ہے، اور یہ جو ہے یہ بسا اوقات مطلب اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے اور بسا اوقات سب سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. رسولوں نے جب دعوت دی تو یہی کہا کہ انی لکم ناصح امین، ہے نا. ہر رسول کا یہ کہنا تھا کہ میں ناصح ہوں، امین ہوں. تو امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. اور بھروسہ کس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ جس کا کردار پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ محترم 2 منٹ آپ کے پاس اور ہیں. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے تھے وہ قوت اور امانت دونوں لحاظ سے وہ اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی اگر آئے اور آ کر یہ کہے کہ بھئی ہمیں ایک لیڈر چاہیے، ہمیں امیر چاہیے. ہوتا تھا قبیلوں سے لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ بھئی اب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں ایک نئی قیادت چاہیے، کیونکہ جو ہماری پرانی قیادت تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ جو ایمان میں پختہ ہوں اور ایمانی لحاظ سے ہمیں لیڈ کر سکے، ہمیں کوئی فرد دیجئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے تھے کہ آپ کسی کو بھی لے جا سکتے ہیں. تو لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں امین شخص چاہیے جس پر ہم پورا بھروسہ کر سکیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی اس خواہش کو پورا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسا ہی آدمی دوں گا جو بالکل امین ہوگا، یقینی طور پر امین ہوگا. اور جو منصب ہے
یعنی جو قائدانہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ علم اور امانت کی ہونی چاہیے، قوت اور امانت کی، علم اور امانت نہیں بلکہ قوت اور امانت کی، کہ ہمارا ہر فرد اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد فرد ہو. کوئی بھی کمیٹی بنے، کوئی بھی مہم درپیش ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اعتماد کی بات ہو، تو پھر سب کی نظریں جو ہے وہ ہمارے فرد کی طرف اٹھیں کہ یہ قابل اعتماد ہے، اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. تو القوی الامین کی تیاری وہ ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر کرے، اور القوی الامین ہی میں یہ بات آتی ہے کہ جو ذہانت اور سمجھداری ہے وہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہمارے سامنے رہے، وہ یہ کہتے تھے کہ لست بخب ولا یخدعنی خب، کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں دھوکے باز نہیں ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں، میں تو امین ہوں. تو میں دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ دھوکہ دینے والا امین نہیں ہو سکتا ہے. تو میں دھوکے باز نہیں ہوں، لیکن کوئی دھوکے باز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اتنی سمجھداری، اتنی ذہانت ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی دھوکے باز ہمارے کسی فرد کو یعنی ہم کو دھوکہ نہیں دے. حالات ہمیں دھوکہ نہیں دے، ہم حالات کے فریب میں نہیں آ جائیں، ہم جذبات کے فریب میں نہیں آ جائیں، ہم دشمن کے فریب میں نہیں آ جائیں، ہم مفاد پرستوں کے فریب میں نہیں آ جائیں. فریب میں ایک شیلڈ ہمارے اندر ہو، فریب پروف ہو کہ کوئی ہمیں فریب نہیں دے سکے، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے. یہ ذہانت، یہ سمجھداری، یہ ذکا اور یہ فراست جو ہے مومنانہ فراست، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں، تفصیل میں پھر بہت ساری باتیں ہیں ان کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر القوی الامین الذکی ہے نا، طاقتور، قوت والا اور امانت والا اور ذہانت والا، یہ تین چیزیں ہمارے اندر اس طرح سے پیدا کر دے کہ ہمارا ہر فرد وہ اپنے معاشرے کا قائد ہو، اپنے معاشرے کا لیڈر ہو. اور اس طرح سے ہمارے اگر 10,000 افراد ہیں تو 10,000 افراد جو ہیں وہ پوری امت کو لیڈ کرنے والے ہوں، اور اس طرح سے پوری امت کی قیادت جو ہے وہ تحریک کے اندر جمع ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم رفقا، ابھی آپ مولانا محی الدین غازی صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے قائدانہ اوصاف پر. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. سوال کے لیے ہمارے پاس صرف 7 منٹ باقی ہیں. کوئی صاحب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. سوال کیجئے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے حاجی صاحب. قیادت کے سلسلے میں ہماری جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے یا نیگیٹو ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، پازیٹیو سوچ کا، مثبت سوچ کا اور منفی سوچ کا. اس کا ہماری قیادت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی بہت بہت اہم بات ہے یہ. پازیٹیونیس یا پھر ایجابیت جو ہے، ایجابیت ہمارے اندر جو ہے، ایک قائد کے اندر ایجابی ہونا بہت ضروری ہے. اور ایجابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایجابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کے سامنے کام کی رکاوٹیں، مطلب کام کی رکاوٹیں آپ کو مواقع سے غافل نہیں کر دیں. رکاوٹیں جو ہیں وہ مواقع سے غافل نہیں کر دیں. رکاوٹیں آپ کے سامنے ہوں، رکاوٹوں سے نکلنے کے آپ طریقے دیکھیں، اور آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ مواقع کو استعمال کرنے پر ہو. ہر وقت جو ہوتا ہے
ہر حالت جو ہوتی ہے اس میں کچھ مواقع ہوتے ہیں اور بہت سارے چیلنجز اور رکاوٹیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ رکاوٹوں سے اپنے سر ٹکراتے ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور رکاوٹوں کا شکوہ کر کے وہ ان میں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں یا سامان سفر جو ہے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو مثبت اور ایجابی نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ ان رکاوٹوں سے ہٹ کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور مواقع کو پورا استعمال کر لیتے ہیں. تو کسی بھی حالت میں کسی بھی جو سچویشن آ گئی ہے اس میں آپ کتنا زیادہ مواقع کا استعمال کر لیتے ہیں, یہ آپ کی قیادت کی ایک بہت اہم خوبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے حوالے سے بھی اور پھر مدینہ منورہ آ کر بھی مواقع میں سے کسی بھی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور کسی بھی رکاوٹ کے پر وقت نہیں صرف کیا. تو رکاوٹوں کو دیکھنا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ان سے گزرنے کی کوشش کرنی ہے اور مواقع کو جتنا زیادہ استعمال کر سکیں اسے استعمال کرنا ہے. شکریہ. شکریہ, جزاک اللہ. اور کوئی صاحب سوال کر سکتے ہوں تو ایک موقع ہے. ایک صاحب, اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت خوبصورت مثال ہے. یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے جب طائف سے واپسی کے راستے پہ تھے, جب آپ نے وہ جنگ حنین سے واپسی کے راستے میں تھے, تو ایک جگہ رک کر آپ نے جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دینے کو کہا. تو حضرت بلال نے اذان دی. تو وہاں پر کچھ لڑکے تھے, وہ مذاق میں یعنی شرارت میں اس نماز کی نقل اتارنے لگے. تو شرارت تھی, شرارت میں نقل اتار رہے تھے. تو نماز اذان پوری ہوئی. اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ وہ جو لڑکے نقل اتار رہے تھے, مشرک لڑکے, ان سب کو بلاؤ. بلایا تو ان میں سب کی اذان آواز سنی. پھر ایک جو اس میں ابو محذورہ تھے, ان سے کہا کہ تم اذان دو دوبارہ. ان سے اذان دلوائی. تو اور اس کے بعد پھر اس طرح سے کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مکے کا مؤذن متعین کر دیا. تو ہوا یہ کہ وہ شرارت میں جو ہے وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شرارت میں نقل اتار رہا ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے, بہت پر اثر ہے اور یہ مکے کا مؤذن ہو سکتا ہے اگر اسلام قبول کر لے. تو اگر منفی سوچ ہوتی, منفی اپروچ ہوتی, تو ان کو سزا دے کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ پھٹکار کے پٹائی کر کے ان کو وہاں سے رخصت کر دیا جاتا. لیکن ایجابی اور مثبت اپروچ یہ تھی کہ آپ نے ان کی آواز کو پہچانا, اس کی قدر کی اور ان کو جو ہے وہ اسلام سے قریب کیا اور اس کے بعد پھر ان کو مکے کا مؤذن متعین کر دیا. جس طرح مدینے کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اسی طرح سے مکے کے مؤذن جو ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو یہ ہوتی ہے مثبت سوچ کہ لوگوں کی شرارتوں میں بھی آپ مواقع تلاش کر لیں ان کی تعمیر کے اور ان کے استعمال کے. تو یہ اصل میں قائد کو اس طرح کی مثبت سوچ, مثبت نظر اس کی ہونی چاہیے. جی فرمائیں. بختیار التوحید میں بیان کی صلاحیت ایک قائد میں ہونا ایک لازمی جز ہے. تاہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے قائد, ناقص قائد, اپنی لچکدار باتوں سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا؟ جی دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو لچھے دار باتوں میں لے کر آپ اپنا گرویدہ بنا لیں, ان کو متاثر کر لیں, یہ سب اپنی جگہ ہے اور ایسا ساری دنیا کر رہی ہے, دنیا بھر میں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں قائد وہی ہوتا ہے جو اقامت دین کی منزل تک پہنچانے میں لوگوں کو لیڈ کرے, لوگوں کو وہ راستہ منزل دکھائے. اب یہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ منزل تک پہنچانے والے. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں, آپ دیکھیں گے سورہ غافر میں کہ فرعون بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم کو سبیل الرشاد دکھاؤں گا, سمجھداری کا اور صحیح منزل تک پہنچانے والا راستہ. اور جو
रजुल मोमिनुन है, जो ईमान लाया है दरबार में से, फिरौन के दरबार में से, वो भी यही कह रहा है कि मैं तुमको सबीलुर रशाद पहुंचाऊंगा। दोनों के जुमले सेम है, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि सबीलुर रशाद जो है, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता, वो मैं दिखाऊंगा अहदीकुम सबीलुर रशाद। अब दावा दोनों का है सबीलुर रशाद का। अब ये पीछे चलने वालों के ऊपर है, कैडर के ऊपर है, आवाम के ऊपर है कि वो फर्क करे कि वाकई कौन सबीलुर रशाद दिखाने वाला है और कौन लच्छेदार बातों वाला है। तो अगर आवाम के अंदर सही शोर पैदा नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर कोई भी लच्छेदार बातों से बहका ले जाएगा। तो इसीलिए आवाम के अंदर, यानी एक कायद जो है वो आवाम के अंदर सही शऊर पैदा करने को अपने लिए जरूरी समझता है। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने, आप रुदात में देखेंगे, बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया है, किस पर? तालीम बालिगान पर, कि भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाओ ताकि लोग पढ़ें लिखें, पढ़ने लिखने के बाद उनका शऊर तरक्की करे, पुख्ता हो और वो सही फैसला करने की पोजीशन में आ सके। वरना अगर वो जाहिल रहे, अनपढ़ रहे, तो अनपढ़ लोगों को तो कोई भी लच्छेदार बातों से बहका ले जाएगा। तो इसलिए अगर आप वाकई क़ियादत की जिम्मेदारी अदा करना चाहते